کسی کو گنبد خضرا کا نور دیتا ہوں، کسی کو شاہ غوث الورا کا نور دیتا ہوں، کسی کو علم دیتا ہوں، کسی کو ادراک دیتا ہوں، کسی کو معرفت دیتا ہوں، کسی کو حق دیتا ہوں، کسی کو عین الیقین دیتا ہوں، کسی کو علم الیقین دیتا ہوں، کسی کو حق الیقین دیتا ہوں، کسی کو علم لدنی دیتا ہوں، کسی پر معارف کے خزانے کھول دیتا ہوں۔ جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہتی ہے میں اپنے در کے خزانوں میں سے ایک نور جس کو دے دوں وہ چراغ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس بات کو سمجھ لیں پھر آگے چلیں گے، فرمایا اس لیے دیتا ہوں کیونکہ میں نے اگر رحمان کا دامن تھامنے والوں کو تیار کیا ہے تو مجھ سے میری بارگاہ میں آ کر وہ لعین بھی ایک وعدہ لے گیا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اگر مولا تو نے اپنی طاقت اور اپنے بندوں کی طاقت اور اپنے اولیاء کی طاقت اور جن کو تو نور بخش رہا ہے ان کی طاقت آزمانی ہے تو مجھے بھی طاقتور بنا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس شیطان لعین اور رجیم کو کہا کہ ٹھیک ہے تجھے کمزور کر دیا تو کل کوئی کہے گا کہ میرا ولی کمزور ہو گیا، تجھے اس لیے طاقتور کروں گا کہ کل کو تیرے مقابلے میں میرا ولی کھڑا ہو گیا تو اس کی طاقت تب ہی دیکھی جائے گی جب تو طاقتور ہوگا۔ کمزور دشمن کے سامنے اپنے طاقتور ولی کو کھڑا کر دیا تو میری عظمت کیا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھی اولیاء ہیں تو پھر میں طاغوت کے بھی اولیاء بناتا ہوں، اگر میرے مددگار ہیں تو پھر اہل طاغوت کے بھی مددگار بناتا ہوں، میرے نصرت والے ہیں تو ان کے نصرت والے بھی ہوں گے، میری قربت والے ہیں تو ان کی قربت والے بھی ہوں گے، میری معیت والے ہیں تو ان کی معیت والے بھی ہوں گے، میری راہ پر چلنے والے ہیں تو ان کی راہ پر چلنے والے بھی ہوں گے، میری راہ پر لانے والے ہیں تو ان کی راہ سے بھٹکانے والے بھی ہوں گے، میرا نام جپنے والے ہیں تو شیطان کے شتنگڑے بھی ہوں گے۔ پھر فرمایا پھر میں اس لیے کہتا ہوں والذین کفروا، جنہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، یہ نہ سمجھو کہ کفر کرنے والے بڑھ گئے، میں خود بڑھا رہا، کفر کرنے والے طاقتور ہو گئے، میں خود طاقت دے رہا ہوں، کفر کرنے والے مسند پر شاہ سوار بن کر بیٹھ گئے، میں خود دینے والا ہوں، وہ بڑے قوی ہو گئے، میں بنانے والا ہوں۔ فرما دیا والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بطلان حق کیا، باطل رستوں پر چلتے رہے، فرمایا اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء وہ طاغوت ہوں گے۔ پھر فرمایا وہ کیا کریں گے یخرجونہ من النور الی الظلمات، میں ظلمت سے نور میں ڈالوں گا، وہ نور سے ظلمت میں ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت دوسرے لفظوں میں فرمانا چاہ رہا ہے میرے بندوں مزہ تو تب آئے گا وہ نور والوں سے تجھے دور کریں تو ظلمت والوں سے انہیں دور کر، وہ ڈلے ہوئے جو نور میں ہوں انہیں نکال کر ظلمت میں ڈال رہے ہوں، اور جو ظلمت قدوں میں پڑے ہوں تم وہ میرے اللہ والے ان کو نکال نکال کے نور والا بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ابتداءً عرض کر دوں، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک اس کی سنت ہے، وہ پہلے ابراہیم نہیں بھیجتا، وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نہیں بھیجتا، ابراہیم علیہ السلام بعد میں بھیجتا ہے، نمرود کو پہلے پیدا کرتا ہے، پہلے موسیٰ نہیں بھیجتا، موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بھیجتا ہے، پہلے فرعون کو پیدا کرتا ہے، فرعون کو جب طاقتور کر لے تو اس کی گود میں موسیٰ کی تیاری کرواتا ہے۔ وہ پہلے ظالم نہیں بھیجتا، پہلے مظلوم نہیں بھیجتا، پہلے ظالم بھیجتا ہے
پہلے ظالم کو ظالم بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے، جب اس کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو تب قوم کے لیے مسیحا بھیجتا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت پہلے حسین علیہ السلام بعد میں بھیجتا ہے، پہلے یزید بناتا ہے۔ جب یزید ہو جائے تو پھر حسینیت کا پرچم بلند کرتا ہے۔ سیدہ آخر صاحب والسلام بھی بعد میں آئے، پہلے ابو لہب و جہل کو تیار کرتا ہے۔ جب معاشرے میں ابو جہل اور لہب کا ڈنکا بج رہا ہو تب ان کفر قدوں کا بطلان کرنے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔ یہ اس کا نظام ہو گیا۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بھی ایمان والوں کا ولی ہوں۔ اب لفظ ولی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تقریباً 238 مقامات پر وارد ہوا ہے۔ لفظ ولی قرآن مجید میں 238 مقامات پر وارد ہوا ہے، اور لفظ ولی کئی معانی میں آیا ہے۔ لفظ ولی کا ایک معنی قربت بھی ہے، آپ صرف سمجھتے جائیں۔ لفظ ولی کا ایک معنی محبت بھی ہے، لفظ ولی کا ایک معنی مودت بھی ہے، اور لفظ ولی کا ایک معنی قرب اور دنو، یعنی قربت اور دنا جیسے دنو بھی ہے۔ پھر لفظ ولی کہتے ہیں۔ پھر لفظ ولی کہ اگر مفہوم مزید سمجھنا چاہیں تو ولی اسے کہتے ہیں جس کے وجود سے قربت محسوس ہو اور جس کے پاس چلے جائیں تو وہ اللہ کے قریب کر دے، اسے بھی ولی کہتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق سے زیادہ قریب ہو اور اللہ کی مخلوق سب سے زیادہ اس سے قریب ہو، اس وجود کو بھی ولی کہتے ہیں۔ پھر فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کا مددگار ہو اسے بھی ولی کہتے ہیں، معاون ہو اسے بھی ولی کہتے ہیں، ان کے لیے کوئی کھڑا ہو ان کی مدد کے لیے اسے بھی ولی کہتے ہیں، جو اصلاح عقیدہ کا کام کر رہا ہو اسے بھی ولی کہتے ہیں، جو قرآن و سنت کے احکام کو اخذ کر کے استنباط اور استدلال کر کے شریعت محمدی کو عام کر رہا ہو اسے بھی ولی کہتے ہیں، جو مخلص ہو، جو قوم کو خلاصی دلوانے والا ہو اسے بھی ولی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس سے قبل کہ ہم دیگر معانی کی طرف چلیں تو میں یہاں پر ایک اگلی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرما دیا کہ یہ ساری شانیں جو 238 مقامات پہ لفظ ولی کے معانی ہیں، تو سمجھ لیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، تو پتا چلا یہ ساری شانیں اللہ رب العزت کی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ میں چاہوں جس دور میں جس کو چاہوں جس کو چن لوں، اور جو شان جس کو عطا کرنا چاہوں میں دیتا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ پھر فرمایا جس پر اللہ رب العزت کرم کا ارادہ کر لے، جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لے، جس کو نوازنے کا ارادہ کر لے، جسے رائے راست پر لانے کا ارادہ کر لے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کیا کرتا ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو ہدایت کا ارادہ کر لے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے تو فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر دے تو تم اس کے لیے نہ کوئی ولی دیکھو گے نہ مرشد دیکھو گے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور بات سمجھا دی کہ جس وقت جس دور پر جس قوم پر جس گروہ پر جس زمانے پر جس اثر پر اللہ رب العزت ہدایت کا ارادہ کر لے تو فرماتا ہے ایک ذریعہ میں خود ہوں کہ میں مومنین کا
वली हूं। फिर दूसरा फरमाया कि जिनका इरादा कर ले उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी में कोई ना कोई वली जरूर अता कर देता है। पता चला इरादा खुदा ने किया, हिदायत इसको देनी है। उसने पूछा मौला हिदायत कैसे मिलेगी? फरमाया जब तूने इरादा कर लिया और मैंने तुझे हिदायत देने का इरादा कर लिया, तू आंख खोलेगा तेरी जिंदगी में वली मौजूद होगा। और फरमाया जिसको अल्लाह ताला गुमराह करने का इरादा कर ले, बदबख्त करने का इरादा कर ले, इससे तौफीक लेने का इरादा कर ले, समझ ले तौफीक उसे मिलती है जिसकी जिंदगी में वली मिल जाए, और तौफीक उससे ले ली जाती है जो वली से महरूम हो जाए। इस नुक्ते को समझ लें। फिर फरमाया वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसके लिए हिदायत का इरादा कर ले वो हिदायत याफ्ता हो जाता है। वमन युद्लिल, जिसको गुमराह कर दे, फलन तजिद लहुम औलिया मिन दुनिही, तो अल्लाह के अलावा कोई मददगार भी तुम ना पाओगे उसके लिए। पता चला जिसके लिए खुदा करम का इरादा करता है तो वो चलता जा रहा होता है, अचानक उसका हाथ किसी वक्त के वली के हाथ में दे देता है। वो घर से निकलता है, रात कोई और होती है, चला कहीं और जाता है, जा किसी और जगह रहा था, रास्ते में मिनहाजुल कुरान मिल गया, जा कहीं और रहा था, मंजिल कोई और मिल गई, देख किसी और को रहा था, चेहरा शेखुल इस्लाम का मिल गया, किसी और महकमे की तरफ जा रहा था, किसी और सोसाइटी की तरफ जा रहा था, किसी और सोहबत में था, किसी और के पीछे जा रहा था, रास्ते में शेखुल इस्लाम की आवाज कानों तक पहुंच गई। उसने कहा भाई मैं तो लता को सुनने जा रहा था, मैं तो ईसा खेलवी को सुनने जा रहा था, मैं तो किसी और गायक के पीछे जा रहा था, मैं तो किसी रक्स और सरूर की महफिलों में जा रहा था, मेरी तो दोस्ती थी, हमारी तो रात को मजलिस सजनी थी, ये क्या हो गया? फरमाया समझ लो कि खुदा का इरादा बदल गया। मुजद्दिद रवासिदी मुस्तफा की है कली, समझ लो कि खुदा का इरादा बदल गया। पता क्या चला? मैं यहाँ वाक़या अर्ज करता हूँ, बात आप समझ लें कि इरादा कैसे बदलता है। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब का एक बंदा मुरीद होने के लिए आपकी बारगाह में चला गया। अर्ज करता है हजरत पीर मेहर अली शाह साहब मुरीद होने आया, मगर एक शर्त है, शर्त रखती। आपने फरमाया भाई क्या शर्त है? हजरत मुरीद भी होने आया हूँ, आपका दर थामने भी आया हूं, आपका लड़ पकड़ने भी आया हूं, सब कुछ छोड़ सकता हूं, पर ये शराब नहीं छूट। आप लजपाल थे और इरादा इलाही भी जान रहे थे। आपने फरमाया चलो बच्चे कोई बात नहीं, एक वादा कर लो कि मेरे सामने तो नहीं पियो, मेरे सामने तो नहीं पियो। उसने कहा हजरत ये कैसे हो सकता कि आपके सामने पियो, आप तो लजपाल। फरमाया बस एक वादा कर लो कि मेरे सामने ना पियो, बाकी जो करना है कर लो। तुझे मुरीद कर लिया, उसे मुरीदी में शामिल कर लिया, उसे भेज दिया। शाम हुई, वो चल पड़ा, रास्ते में कोई किराए पे उसने कमरा ले लिया, लंबा सफर था, रुक गया। रात आई तो वही आदत सताने लगी, वही आदत सताने लगी। उसने शराब की बोतल बाजार से खरीदी, लाया, कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और खिड़की बंद कर दी। बोतल खोल कर जब मुंह के करीब लाने लगा तो देखता है खिड़की में पीर मेहर अली शाह साहब खड़े। देखता है कि पीर मेहर अली शाह साहब खड़े हैं। उसी वक्त बोतल नीचे फेंकी, खिड़की के पास गया, खिड़की खोली तो मंजर गायब हो गया। फिर दूसरी बोतल खोली, फिर जब लगों के करीब लाया, पीने लगा, देखता है फिर पीर मेहर अली शाह साहब खड़े और मुस्करा रहे हैं। भाई लजपार औलिया मुस्कराते हैं, जलाल नहीं दिखाते, उनकी मुस्कराहट में ही कैफियत बदल जाती। फिर वही बोतल फेंकी, दौड़ा, फिर दरवाजे के करीब गया, देखता है फिर गायब हो गए। अब तीसरी बोतल एक बच गई थी,
وہ پھر کھولی اور پھر ارد گرد دیکھتا رہا کہ ہیں تو نہیں. جب تسلی کر لی کہ نظر نہیں آ رہے, پھر بوتل لبوں کے پاس لایا. جب پینے لگا تو دیکھتا ہے پھر کھڑے مسکرا رہے. اسی وقت بوتل پھینکی اور واپس گولرا شریف چلا گیا اور جا کے کہتا ہے حضرت اگر اجازت دینی تھی تو پیچھا بھی چھوڑ دیتے. آپ فرماتے ہیں ارے نادان, وہ پیر ہی کیا جو مرید کا حق کو چھوڑ دے. پیر وہ ہوتا ہے جب لڑ پکڑ لے لڑ چھوڑتا نہیں, قیامت تک لڑ پکڑے رکھتا. حضور شیخ الاسلام کا واقعہ اسی طرح عرض کرنے لگا ہوں. ایک نوجوان تھا, یوتھ لیگ کا نوجوان ہے, آج بھی موجود ہے, اور وہ اپنی زبان سے یہ گواہی دیتا ہے. کہتا ہے اپنے پنڈی کے کسی محلے میں رہتا تھا, راول پنڈی کی بات ہے, اپنے محلے میں رہتا تھا, شادی شدہ نہیں تھا. میں روزانہ اس محلے سے گزرتا تھا. وہاں ایک گھر تھا, اس گھر میں کوئی طائفہ رہتی تھی. وہ مجھے گزرتے ہوئے آتے جاتے روزانہ دیکھتی. ایک دن بس میری نگاہ خراب ہو گئی, اس کی آواز میرے کانوں پہ پڑی, میری نگاہ اور میرا دل بدل گیا. میں نے وعدہ کر لیا اور اسے کہا رات کو اتنے بجے تمہارے پاس آؤں گا. وہ نوجوان کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم اسی وقت میں وقت مقررہ پر وہاں سے روانہ ہوا. جب چلا تو خدا کی عزت کی قسم جس گلی سے داخل ہوا سامنے شیخ الاسلام کھڑے. پھر فرماتے ہیں میں نے گلی بدلی, دوسری گلی میں آیا. جب اس کا گھر قریب ہوا سامنے دیکھتا ہوں شیخ الاسلام پھر کھڑے. پھر میں نے گلی بدلی, تیسری گلی میں آ گیا. پھر میں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا کہ پہنچ جاؤں گا. اس کے گھر کے دروازے پہنچنے لگا تھا تو سامنے دروازے کے سامنے شیخ الاسلام کھڑے ہیں اور مجھے تھپڑ مار کے گھما دیتے یہ تیری منزل نہیں, ادھر جا. اب سمجھیں اللہ رب العزت نے بتا دیا جس کو بچانا ہو اسے ولی دیتا ہے, جس کو تڑانا ہو اس کو ولی دیتا ہے, جس کا بیڑا پار کرنا ہو اس کو ولی کی صحبت دیتا ہے. دیکھیے آپ میں سے اگر منہاج القرآن نہ ہوتا تو کہاں ہوتے, ہمارے عقیدوں کا عالم کیا ہوتا, ہماری سوچ اور فکر کا عالم کیا ہوتا, ہماری دنیاوی زندگی کہاں جا رہی ہوتی, ہماری اخروی زندگی کو کون بچا رہا ہوتا, ہماری قبر کی حفاظت کون کروا رہا ہوتا, ہماری اولادوں کے عقیدے کون بچا رہا ہوتا. آپ ایمان کی بات کرتے ہیں, میں عقیدے کی بات کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ منہاج القرآن نہ ہوتا تو آپ اہل سنت رہ جاتے؟ کوئی نور اور بشر کی بحثوں میں پھنسا لیتا, کوئی تقبیر الابہام میں پھنسا لیتا, کوئی حیات النبی کی بحث میں پھنسا لیتا, کوئی بشریت میں, کوئی نورانیت میں پھنسا لیتا, کوئی توحید اور شرک میں پھنسا لیتا, کوئی میلاد النبی منانا یا نہ منانے میں پھنسا لیتا, کوئی آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جا دیتا. شاید ہی آپ بچتے. سب سے پہلے سن لیں اللہ رب العزت اس کا ولی ہو جاتا ہے جب اس کے لیے کوئی ولی بھیج دیتے گا. اور پھر سن لیں اگلی بات وہ کیسے ہو جاتا ہے. فرمایا جب میرا ولی میری قرب فرائض اور قرب نوافل کے ذریعے سے میرا ہو جاتا ہے تو اس کی قربت جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے. میں نے بتایا تھا ولایت کا ایک معنی ہے قرب اور قلوب. جیسے جیسے وہ دنا میں چلا تھا میں اس ولی کو اودنا پہ لے جاتا ہوں. وہ کعبہ قوسین سے چلا تھا میں اودنا کے مقام پہ لے جاتا ہوں. جیسے جیسے اس ولی کو قربت ملتی ہے ویسے ویسے اس ولی کے ساتھ اس ولی کے چلنے والے رفقا کو بھی قربت دیتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا ہاں پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے. پھر کنت سمع الذی یسمع بہ, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے گرفت کرتا ہے. پھر جو وہ مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا چلا جاتا ہوں. پتا چلا جس کو ایسا ولی اس کی زندگی میں مل جائے اور وہ منہاج قرآن جیسا منہاج القرآن ہمیں عطا کر دے, صدیاں گزر جائیں بڑے بڑے ولی ہوں گے مگر منہاج القرآن والا ولی شاید کسی کو ملے.
اب ولی کے معانی میں سے ایک معنی ہے کہ ولی ہادی کو بھی کہتے ہیں، ولی مرشد کو بھی کہتے ہیں۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کی ہدایت کر رہا ہو، اپنے دور کو رشد و ہدایت کے طریق پر گامزن کر رہا ہو۔ میری بات کو سمجھتے جائیں۔ پھر ولی کا ایک معنی ہوتا ہے واضح القوانین و تشریعات۔ ولی اسے کہتے ہیں جو شریعت کے قوانین وضع کر رہا ہو، جو تشریعات اس میں سے مسائل اخذ کر رہا ہو، کبھی استدلال کر رہا ہو، کبھی استنباط کر رہا ہو، کبھی تفریعات پیش کر رہا ہو، کبھی توضیحات پیش کر رہا ہو، بڑے بڑے عقیدوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو، بڑے بڑے فتنوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو، بڑے بڑے طاغوتوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو، اور قرآن اور سنت کو تاج بنا کر جیت رہا ہو۔ پھر آگے اس کے معنی میں آتا ہے کہ الناصر والمخلص، کہ نصرت کرنے والے کو بھی ولی کہتے ہیں، اور خلاصی دلوانے والے کو بھی ولی کہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ جو تسبیح پکڑ کر صرف خلوت نشین ہو وہی ولی ہوتا ہے، سمجھ لیں جو دی چوک پر دھرنا دے کر قوم کو بچا رہا اسے بھی ولی کہتے ہیں۔ مخلص خلاصی دینے والا، بھئی اس غلامی کی زنجیروں سے جو قوم کو خلاصی دینے کے لیے کلمہ حق بلند کرے وہ بھی ولی ہے۔ جو 62 سمجھا کر قوم کو اس کے حقوق کی جنگ سکھا رہا ہو وہ بھی ولی ہے۔ ان میں حمیت دے رہا ہو ولی ہے۔ یا نبی سلام علیہ کا سکھا رہا ہو وہ بھی ولی ہے۔ حضور کی ناموس کی خاطر مرنے مٹنے کے لیے تیار کر رہا ہو وہ بھی ولی ہے۔ 17 جون کو جس کے نام پر شہادتیں دی جا رہی ہو وہ بھی ولی ہے۔ اگلی بات سن لیں، قوم کے نجات دہندہ کو ولی کہتے ہیں، مسیحا کو ولی کہتے ہیں۔ بات یہ ہے جس کو وہ تک رہا ہو اسے نہیں، جس کے چہرے کی طرف ہر کوئی تک رہا ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ پھر ولی کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ ولی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومنین میں سے ولی ہوتے ہیں۔ اگلی بات کرنے والا ہوں، وہ جو ولی کی شان ایک اور بھی ہے۔ آپ صرف حضور شیخ الاسلام کو سامنے رکھتے چلے جائیں اور یہ ڈیفینیشن پڑھتے چلے جائیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو قوم میں سے ہو، ان جیسا ہو، ان کے لیول پر آ کر بیٹھے، ان سے پیار بھی کرتا ہو، ان سے شفقت بھی کرتا ہو، ان کی طرح بات بھی کرتا ہو، ان کو اپنے قریب بھی لاتا ہو، ان کو قربت بھی دیتا ہو، اپنی صحبت بھی دیتا ہو، شفقت بھی کرتا ہو، پیار بھی کرتا ہو، سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہو، اسے بھی ولی کہتے۔ اس کے بعد ولی کا ایک اور معنی ہے کہ ولی، اگلی بات غور سے سنیے گا، ولی اس شخص کو کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق اور کھیل کود بناتے ہیں، اور کافروں کے دوست مت ہو۔ اس کا مطلب ولی وہ شخص ہے جو دین میں سنجیدہ ہوتا ہے، جو دین کا مذاق کرے اور دین کو مذاق بنائے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرے اور مذاق بنائے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا ولی وہ ہوتا ہے جو دین کی عظمت کو بڑھا رہا ہو، جس کے وجود سے دین کو نصرت مل رہی ہو، جس کے وجود سے دین کو حمیت مل رہی ہو، جس کے وجود سے دین کا وقار اور قد بلند ہو رہا ہو، جس کے وجود سے اس دور کی سنتوں کو احیاء مل رہا ہو، دین کو اقامت مل رہی ہو، دین کی تجدید ہو رہی ہو، دین کو سیریس لیا جا رہا ہو، اور انقلاب سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہو، اس کو لانے والے کو بھی ولی کہتے ہیں۔
جو ہر بات پر دین کا تمسخر مچوا دے اسے ولی نہیں کہتے. جس کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی سنجیدگی ختم ہو جائے وہ ولی نہیں ہوتا. جس کی صحبت میں بیٹھ کر شریعت کا دامن تھام لو سمجھ لو وہ ولی ہے. جس کی صحبت میں بیٹھو نماز نہ چھوٹے وہ ولی ہے. جس کی صحبت میں بیٹھو وضو نہ ٹوٹے وہ ولی ہے. جس کی صحبت میں بیٹھو تو آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا ہو وہ ولی ہے. جس کی صحبت میں بیٹھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ چھوٹیں وہ ولی ہے. جس کی صحبت میں بیٹھو اخلاق بہتر ہو وہ ولی ہے. علم بہتر ہو ولی ہے. نظام بہتر ہو ولی ہے. انقلاب نظر آ رہا ہو ولی ہے. دنیا بھی بدل جائے آخرت بھی بدل جائے وہ ولی ہے. اب اگر صرف آج آخری خلاصہ اس حوالے سے عرض کر کے واقعات کی طرف چلوں گا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطالعے کے تناظر میں جو ہمارے عقیدوں کی صحت عقیدہ کی جنگ لڑ رہا ہو وہ ولی. جو بگڑے ہوئے عقائد کو درست کر رہا ہو وہ ولی ہے. جو اجتہاد کے ذریعے سے بگڑی ہوئی خرافات کو ختم کر رہا ہو وہ ولی ہے. جو قوانین الہیہ اور سنت مصطفیٰ کی نئی تشریحات اور تطبیقات کے ذریعے سے نئے نئے دور کی اپلیکیشن پیش کر رہا ہو وہ ہے. جو حیات انسانی کو نجات دہندہ بن کر ڈوبتی ہوئی نیا کو بچا رہا ہو وہ ولی ہے. اور پھر ولی وہ ہے جس کے وجود سے باطل کانپ رہا ہو, دشمن کانپ رہا ہو, دشمن کے ایوان متزلزل ہو گئے ہوں. جو پاکستان میں قدم رکھے رکھتے ہی ایوان باطل لڑکھڑا رہا ہو اسے ولی کہتے ہیں. اب ایک بات جو عرض کرنے لگا ہوں, یہ ساری خوبیاں اللہ رب العزت کی شانوں میں سے ہیں. اب اللہ رب العزت نے چاہا کہ کسی زمانے کو کوئی خوبی دے دی تو کسی زمانے کے ولی کو شیخ القرآن بنا دیا, کسی زمانے کے ولی کو شیخ الحدیث بنا دیا, کسی زمانے کے ولی کو شیخ الفقہ بنا دیا. کہیں امام عمر بن عبدالعزیز پیدا کر دیے پہلی صدی کے مجدد, کہیں سیدنا محمد بن ادریس الشافعی پیدا کر دیے, تو کہیں عقیدے کی اصلاح چاہیے تھی تو ویسا ولی پیدا کر دیا, کہیں پر پورے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح چاہیے تھی عمر بن عبدالعزیز جیسے ولی پیدا کر دیے, کہیں پر فن حدیث پر کوئی قابل چاہیے تھا تو پھر ان جیسے امام طبری سے لے کر طبرانی سے لے کر پھر ستہ کے ائمہ, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, ابو داؤد جیسے اولیاء پیدا کر دیے. کہیں روحانیت کے امام چاہیے تھے تو حضور غوث الاعظم عطا کر دیے, کہیں پر تجدید کو ایک شاہکار بنانا تھا تو پھر سیدنا ابو حامد الغزالی عطا کر دیے, کہیں پر تفسیر میں شاہکار پیدا کرنا تھا تو امام فخر الدین رازی دے دیے, کہیں پر عقائد میں بڑے کام کرنے تھے ابو الحسن الاشعری دے دیے, کہیں پر امام شوکانی دے دیے, کہیں پر امام طبری دے دیے, طبرانی دے دیے, قرطبی دے دیے, ابن کثیر دے دیے. پھر دور آیا کہ جامعیت کا شاہکار دکھانا تھا, امام جلال الدین سیوطی دے دیے, کہیں پر حضور کا غلام دکھانا تھا, امام نبھانی دے دیے, حضور کا عاشق دکھانا تھا, اعلیٰ حضرت دے دیے. پھر کہیں پر سب کو جمع کر کے ایک منموہن بنانا تھا, شیخ الاسلام دے دیے. اللہ رب العزت نے ولی کے سافٹ ویئر میں ایسا کمپیکٹ نمونہ دے دیا کہ ہر اپلیکیشن اسی سافٹ ویئر سے کنیکٹ ہو جاتی. ایک دور تھا, یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک دور تھا کہ جب جو سفر کے لیے جب اہل عرب روانہ ہوتے تھے, میری بات کو غور سے سمجھیے گا, جب سفر کے لیے اہل عرب روانہ ہوتے تھے
تو وہ راستے میں کسی ایسے شخص کو دلیل کے طور پر یا ہم سفر کے طور پر یا مرشد کے طور پر، عربی میں دلیل کہتے تھے، یا گائیڈ کے طور پر لے لیتے تھے، وہ تاکہ سارے سفر کے نشیب و فراز سے وہ واقف ہوتا تھا، صحراؤں سے کیسے جانا ہے، آندھی آ جائے تو کیسے بچانا ہے، طوفان آ جائے تو کیسے بچانا ہے، اگر نشیب و فراز آ جائے تو کیسے خاموشی سے لے کر جانا ہے، کوئی دشمن آ جائے تو کیسے بچانا ہے، ایک سفر راستہ بند ہو تو دوسرے سے کیسے نکال کے لے جانا ہے، اسے دلیل کہتے تھے، اسے گائیڈ کہتے تھے۔ وہ دور ختم ہو گیا، کوئی حدیث کی تلاش میں لگا تو ایک سمت جاتا تھا، کوئی تصوف میں چلا تو دوسری سمت جاتا تھا، کوئی فقہ کی تلاش میں چلا تیسری سمت جاتا تھا، کوئی علوم قرآن میں چلا چوتھی سمت جاتا تھا، کوئی سیرت سمجھنے گیا پانچویں سمت جاتا تھا، کوئی تاریخ سمجھنا چاہتا تھا چھٹی سمت جاتا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنے سفر طے کرتے کرتے زندگی ہار گیا اور ایک ہی فن سیکھ سکا۔ اب اللہ رب العزت نے کرم کیا کیا، دور بدل گیا تو ولی کے سیلینٹ فیچرز بھی بدل گئے۔ جب دور بدل جاتا ہے وہ ولی کا ماڈل بھی بدل جاتا ہے، اس کے فیچرز بھی بدل جاتے ہیں، اس میں نئے بٹنز ڈال دیتا ہے، نئے پروگرامز ڈال دیتا ہے، سافٹ ویئر جدید کر دیتا ہے، اس کے انداز بڑے کوئک کر دیتا ہے، اس کی ریم بھی تیز کر دیتا ہے، اور اس کی ہارڈ ڈسک بھی بہت فاسٹ کر دیتا ہے، اس کا کمپریسر بھی فاسٹسٹ بنا دیتا ہے۔ پھر جس طرح لوگ سرچ کریں، پچھلے دور میں سرچ کریں 5 منٹ میں جواب آتا تھا، ابھی سرچ شروع نہیں ہوئی جواب پہلے آتا ہے۔ بھئی اگر جواب تیز ہوا تو اللہ کا ولی بھی اس کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ یہ دور آیا، تلاش تو چاہیے تھی، یہاں پر ہر سمت پر ایک تاغوت بیٹھ گیا تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا اولیاء تاغوت، فرمایا سب کے اولیاء تاغوت تھے، اب ہر سمت پہ ایک تاغوت بٹھا دیا گیا، ہر شخص ڈوب رہا تھا، بچانے والا ایک تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک ولی کو اتنا سپر فاسٹ بنا دیا، اتنا کمپیکٹ بنا دیا، الٹرا ماڈرن بنا دیا، الٹرا فاسٹ بنا دیا، فرمایا کہ اب تم میرے ولی کا سافٹ ویئر خرید کر تو دیکھو، تمہیں جو سچ چاہیے عقیدہ بھی وہیں سے ملے گا، تفسیر بھی وہیں سے، حدیث بھی وہیں سے، نظام بھی وہیں سے، ریاست بھی وہیں سے، انقلاب بھی وہیں سے، سیاست بھی وہیں سے، معاشرت بھی وہیں سے۔ پہلے اپنے ٹام میں ڈالتے تھے کہ فیصلہ آباد جانا ہے کیونکہ محدث اعظم وہاں ہیں، لاہور جانا ہے داتا صاحب وہاں ہیں، اجمیر جانا ہے خواجہ اجمیر وہاں ہیں، پاک پتن جانا ہے کہ وہ سرکار وہاں ہیں، بغداد جانا ہے کہ سرکار وہاں ہیں۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت روحانیت کا اس ولی کو فوٹون بنا دیتا ہے۔ فوٹون کیا ہوتا ہے؟ یہ جو الٹرا ریز ہوتی ہے، بیٹا ریز ہوتی ہے، گیما ریز ہوتی ہے، یہ جو ایکس رے ریز ہوتی ہے، اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا اندر باہر کر دیتی ہے، اندر کا عکس باہر لے آتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی۔ پتا چلا وہ ولی جب اپنی سرکار میں گم ہو، وہ ولی جو اپنے منبع اور کل میں گم ہو جائے، جو ولی اپنی صفات میں، اپنی سرکار کی صفات میں گم ہو جائے، تو کبھی الیکٹران، پروٹون، نیوٹران گھومتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے سرکل مکمل کرتے کرتے انرجی میں بدل جاتے ہیں، اس انرجی کا نام فوٹون ہوتا ہے۔ سائنس فوٹون کو اتنا طاقتور سمجھتی ہے کہ فوٹون کے سامنے کوئی کثافت نہیں رکتی، وہ جس جسم میں جائے اس کا ایکس رے باہر لے آتی ہے۔ ایم آر آئی سمجھ لیں ولایت کے میدان میں بھی حضور غوث الاعظم کے کوئی فوٹون ہوتے ہیں جو اتنے طاقتور ہو جائیں، یہاں رہ کر وہ منظر دیکھتے ہیں، وہاں رہ کر یہ دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کا ولی فوٹون ہو جاتا ہے جو وہاں رہ کر یہاں کا تصرف کر رہا ہوتا ہے، وہاں رہ کر یہاں کا کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ لیں زمانہ دجالی ہو جائے، طاغوت طاقتور ہو جائیں تو اللہ ولایت میں بھی فوٹون پیدا کرتا ہے۔ آج کی ولایت کے میدان کے فوٹون کا نام شیخ الاسلام ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں، اگلی بات کر رہا ہوں، اتنی کتابیں کیسے؟
وہ ہمارے جنرل صاحب تھے، کیا نام تھا، جنرل شفقات صاحب کہتے ہیں راجہ صاحب سے بات کی، حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں کچھ عرصہ گزارا، دیکھا، کام دیکھا، ادارے دیکھے، تنظیم دیکھی، پھر تعمیرات دیکھی، پھر سیاست دیکھی، پھر تالیفات دیکھی، تصانیف دیکھی، تنظیم دیکھی، ادارے دیکھے، آرگنائزیشن دیکھی۔ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں راجہ صاحب کتنی کتابیں لکھنی ہوں گی؟ کہتے ہیں 1000 کتابیں۔ کتنے ادارے بنائے ہوں گے؟ 90 کنٹریز میں بنائے ہوں گے۔ کتنے لوگوں کو رائے راست پہ لائے ہوں گے؟ لاکھوں اور ملینز کی تعداد ہوں گے۔ کتنے نظام بنائے ہوں گے؟ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ کتنے سفر کیے ہوں گے؟ ہم لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں مائلز ہوں گے۔ وہ آتے ہیں کہ بھائی اتنی تو ان کی عمر کے گھنٹے نہیں بنتے جتنے صفحات لکھ دیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ سلمان بٹ تھا، وہ ناولسٹ تھا، اس نے حضور شیخ الاسلام پہ کتاب قائد عوام سے قائد انقلاب تک کی لکھی۔ اس دوران وہ کہتا تھا حضور مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بلدیاتی الیکشن کے دن تھے، میس ڈرائیو چل رہی تھی، اب وہ گاڑی میں پیچھے بیٹھ گیا، دیکھتا ہے کہ ایک دن میں 45 خطابات ہو رہے ہیں، 24 خطابات ہو رہے ہیں، بیچ میں سانس بھی نہیں لینے کا وقت ملتا، اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گرم پانی پی رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہوگا کوئی مرغ ہوں گے، کوئی چرخے ہوں گے، کوئی مرغن خوراکیں ہوں گی، کوئی یخنی ہوگی۔ جب گاڑی میں بیٹھا تو بالکل خشک سادہ گرم پانی پی رہے ہیں، اور خطاب وہ بام عروج پہ پہنچ رہے ہیں۔ پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر کبھی انٹرنیشنل کالز آ رہی ہیں، باہر کی تنظیمات کی خبر لے رہے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، حاجت روائی کر رہے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، جو مسئلہ بھی دور کر رہے ہیں، تنظیموں کے جھگڑے بھی ختم کر رہے ہیں، مرکز کے کام بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، ساتھ اپنی کتاب کا کام بھی کر رہے ہیں، اور پھر ڈائریکشن بھی دیتے جا رہے ہیں۔ جب دن گزرا حضور شیخ الاسلام پوچھتے ہیں اب بھائی سلمان بٹ کوئی سوال نہیں کیا؟ حضور سوال رہ ہی نہیں کیا، سلمان کچھ تو کرو۔ انہوں نے کہا حضور یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضور یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اشرف تھا ڈرائیور، فرمایا اشرف ذرا کیسٹ تو آن کرو۔ وہ حمد باری تعالیٰ تھی جو وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے جب چلایا تو یہ بول سننے کو مل گئے۔ فرمایا اے سلمان بٹ یہی جواب ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اللہ کی بستی جب اس کی قدرت میں چلی جائے، اپنے وجود میں فوٹون ہو جائے۔ میں ایک واقعہ وہی جامع عرض کرنے لگا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ وہ فوٹون آج کا نہیں ہے، یہ واقعہ آخری بیان کر رہا ہوں۔ فوٹون آج کا نہیں ہے، مجدد صرف آج نظر نہیں آتا، مجدد بہت پہلے سے بنا دیا جاتا ہے، صرف ظہور آج ہوتا ہے۔ ولی آج نہیں، ولی پیدائش سے بنا دیے جاتے ہیں، ظہور آج ہوتا ہے۔ ان کی کرامت پہلے سے ہوتی ہے، ظہور آج ہوتی ہے۔ نگاہ والوں کو اس وقت نظر آ رہی تھی اور اندھوں کو آج بھی نظر نہیں آتی۔ اب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں 1996 اور 97 کا واقعہ ہے۔ شیخ الاسلام کی عمر 16 سے 17 سال ہوگی، 16 سے 17 سال ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ 1966 کی بات ہے، 1966 اور 1967 کی بات ہے۔ بھئی یہ بھی ہو جاتا ہے، فوٹون تیز چل رہا ہو سنبھالا نہیں جاتا۔ تو 1966 اور 67 کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 16 سے 17 سال، اور وہ اس وقت کی بات ہے جب درسیات آپ کی شروع ہو چکی تھی۔ حضور قبلہ دادا جان حضور ڈاکٹر فرید الملہ رحمت اللہ علیہ خود حسو بلیل سے سفر کر کے جھنگ تشریف لا کر آپ کو پڑھایا کرتے تھے، اور آپ فیصل آباد ایف ایس سی میں ایڈمیشن گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں لے چکے تھے۔ اب اس وقت آپ کو وہی آنے جانے کا 70 میل کا آپ کو سفر کرنا پڑتا تھا۔
اور اسی طرح ایک طویل سفر حضور قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو کرنا پڑتا تھا. آپ نے فرمایا کہ بھئی محمد طاہر اگر ہو سکے تو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو استاذ ہیں میں ان کے پاس لے جاتا ہوں, اگر ان کی بات سمجھ میں آ جائے تو کچھ سب اسباق ان سے پڑھ لینا. فوٹون تھے, بات کیسے سمجھ آتی تھی. 2 دن گزرے, آپ نے فرمایا ابا جی میرا وقت ضائع ہوگا, آپ ہی پڑھائیں. پھر آپ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے بیٹے 70 میل آپ سفر کر لیں, اتنا میں کروں گا, جو میرے مقدر میں آپ کی تیاری لکھی ہے وہ میں نے ہی کرنی ہے. یہ سلسلہ شروع ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ فیصل آباد ہاسٹل کے باہر گرمیوں میں ہم چارپائیاں باہر بچھا دیا کرتے تھے اور اس پر سارے اسٹوڈنٹ سویا کرتے تھے. فرماتے ہیں چارپائی باہر ڈلی ہوئی تھی تو اچانک ساتھ پرتاپ نگر ایک محلہ تھا فیصل آباد کا, وہاں سے 3 افراد نمودار ہوئے. 40 سے 50 سال عمر کے 3 افراد تھے. وہ آواز دیتے ہوئے آ رہے تھے کہ محمد طاہر قادری کدھر ہے, محمد طاہر قادری کدھر ہے. وہ سارے دوست احباب انہیں پکڑ کے میرے پاس لے آئے. میں نے انہیں چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور فرماتے ہیں سامنے والی چارپائی پر انہیں بٹھا دیا. پوچھا کہ آنے کی وجہ فرمائیں کیا بات ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم تینوں یہ پرتاپ نگر ساتھ ایک محلہ ہے وہاں سے آئے ہیں. پھر کہنے لگے ہمیں محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ڈائریکٹ آپ کے پاس بھیجا. آپ حیران ہوئے کہ بھئی انہوں نے کیسے بھیجا ہے. پھر ماجرا عرض کرنے لگے کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک گلاب کے پھول دیے ہیں آپ کے لیے, ایک رومال دیا ہے اور ایک عطر کی شیشی بھیجی ہے کہ میرے شاگرد محمد طاہر القادری کو دے دے. پھر آپ نے فرمایا ماجرا کیا ہے. پھر کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم پرتاپ نگر کے محلے میں رہتے ہیں اور وہاں پر اہل حدیث کا بڑا دورہ ہے, ان کا ڈنکا بج رہا ہے. وہاں کے بہت بڑے عالم پچھلے دنوں میں ہماری مسجد میں آئے اور ان کا نام مولانا محمد صدیق تھا جو اہل حدیث کے اس دور کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے میلاد النبی کے مہینے میں جب سب ہم مل کر حضور کا میلاد منایا کرتے تھے انہوں نے ایک خطاب کر دیا اور خطاب حیات النبی کے موضوع پر کیا اور کہا کہ اب حضور تشریف لے گئے, اب ہم میں نہیں, آپ کی وفات ہو گئی. جب حضور ہی نہیں تو حضور کا میلاد کس لیے بنا. وہ کہنے لگے کہ ایسی بدبختی پھیل گئی کہ اس نے ہمارے وہ نوجوان جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے, حیات النبی کے قائل تھے, حضور کا جشن میلاد ہمارے ساتھ مل کے مناتے تھے, وہ متزلزل ہو گئے. ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے. پھر ہم اپنے محلے کے اہل سنت عالم کے پاس چلے گئے, ہم نے وہ سوال کیے, وہ لاجواب ہو گئے. پھر کسی اور کے پاس گئے, سوال کیے, وہ لاجواب ہو گئے. پھر کسی اور کے پاس, وہ بھی شافی اور کافی جواب نہ دے سکے. ہم روتے ہوئے محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اس لیے ان کی بارگاہ میں چلے, ان کی قبر مبارک پر گئے اور روتے رہے. اپنی عرض آپ کو کر ڈالی. وہ کہتے ہیں رات ہوئی تو خواب میں آپ تشریف لے آئے, خواب میں تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو, ایڈریس میں تمہیں دیتا ہوں. ایک نوجوان ہے وہ میرا شاگرد ہے, اس کا نام ہے محمد طاہر القادری. پھر فرمایا وہ فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج میں ہاسٹل نمبر فلاں میں رہتا ہے, تم اس کے پاس چلے گا. پھر فرمایا کہ میری طرف سے گلاب کے پھول, عطر کی شیشی اور رومال تحفہ دینا اور پھر میرا پیغام دینا کہ تمہیں ٹائم دے دیں. پھر جو وہ وقت تمہیں دے دیں پھر بہت بڑا جلسہ منعقد کرنا, تشہیر کرنا, بس وہ میرا شاگرد آئے گا, کام تمام کر دے گا, فتنہ ختم ہو گا. پھر حضور شیخ الاسلام جو اس وقت کے محمد طاہر القادری, آپ فرماتے ہیں 2 ہفتے کے بعد کا ٹائم دے دیا. آپ نے اس وقت عمر دیکھے 16 سال, عمر دیکھے 16 17 سال,
مگر کام کیا ہو رہا ہے؟ جہاں بڑے بڑے ناکام ہو جائیں وہاں سے وقت کے ولی کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ نے 2 ہفتے کے بعد کا ٹائم دے دیا، تشہیر کر دی گئی، اشتہار لگا دیے گئے، اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب رکھ دیا گیا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی جبے کبے میں آئے گا، مگر دیکھتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام نوجوان آ کر سٹیج پر بیٹھے تو لوگ ہل گئے کہ بھئی اتنا بڑا فتنہ پھیلا ہے، یہ قلع کما کیسے ہوگا؟ تو اب جیسے ہی خطاب شروع ہوا 10 منٹ کے اندر لوگوں کو سمجھ آنے لگ گئی۔ آپ نے ایک ایک کر کے ہر گرد کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ 3 گھنٹے کا خطاب جب ختم ہوا، اس عقیدے کی بدبختی ختم ہو گئی، ساری گرد جھڑ گئی، ختم ہو گئی، اور وہ لوگ جو متزلزل ہو گئے تھے وہ قدموں میں گر کر توبہ کر گئے۔ اسی وقت یا نبی سلام علیکہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ آخری بات، یہی وہ شیخ الاسلام تھے۔ پہلے فرماتے ہیں اب عمر ان کی، یہی وہ شیخ الاسلام تھے، عمر ان کی 10 سال ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، عمر 10 سال ہے اور پڑھتے سیکرڈ ہارٹ اسکول میں ہیں۔ یہی وہ شیخ الاسلام ہیں، ولی کامل ہیں، مجدد عصر ہیں۔ آغاز میں ہی ان کی فصاحت، آغاز میں ہی ان کی معاملہ فہمی، آغاز میں ہی ان کی کلیرٹی، آغاز میں ہی ان کی شفافیت کا عالم دیکھیں کہ 10 سال کی عمر ہے۔ سیکرڈ ہارٹ اسکول میں، وہ کرسچن اسکول تھا جہاں پر آپ کی تعلیم اور تعلیم ہوئی ہے، آپ پڑھے ہیں، آپ کی اسکولنگ ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں 10 سال میری عمر تھی اور وہاں کرسچن اسکول تھا، اور روزانہ کرسچنز کی پرے ہوتی تھی، دعا ہوتی تھی۔ اس سے لوگوں کے اپنی سوچ اور فکر بچوں کی گڑبڑ ہونے لگی۔ آپ نے سب سے پہلے انہیں ان کی سوچ اور فکر سے آگاہ کیا، اور پھر ان کو توجہ دلائی، ان کو شعور دلایا، ان کو اس طرح تیار کیا کہ اگر ساری زندگی کرسچن پریئر کے اس ماحول میں رہیں گے تو پھر اپنی دعا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان سب کو متحد کیا، پھر اتنا بڑا وہاں پر احتجاج ہوا، جلوس نکلا، اور پھر آپ نے پلیڈ کیا اس کیس کو، یہاں تک کہ پورے اہل سکول کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ایڈمنسٹریشن کو۔ انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ کل سے مسلمانوں کی پریئر الگ ہوگی، کرسچن کی الگ ہوگی۔ 10 سال عمر ہے، ابھی اسکول ختم نہیں ہوا، ادھر والدین کے تانتا بند گیا۔ وہ آ کر دیکھنے لگے اس ننھے ولی کو کہ جس کے وجود سے ان بچوں کے عقیدے بھی بچ رہے ہیں، ان کا ایمان بھی بچ رہا ہے۔ اب ذرا چشم تصور میں لائیں، منہاج القرآن آج کی نعمت عظمیٰ ہے، یہ ادارے نعمت عظمیٰ ہے۔ کوئی عوامی تحریک میں ہو یہ بھی نعمت ہے، کوئی MSN میں ہو یہ بھی نعمت ہے۔ سمجھ لیں اگر ریاست بچانی ہے تو عوامی تحریک کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا، اگر یوتھ کا عقیدہ بچانا ہے تو MYL کا جھنڈا ہوگا، اگر طلباء کو بچانا ہے تو MSN کا ہوگا، خواتین کو امپاورمنٹ سمجھانی ہے تو ویمن لیگ کا ہوگا، اگر ہوا کی بیٹی کا عقیدہ بچانا ہے ویمن لیگ کے ساتھ چلنا ہوگا، اور اگر اپنے عقائد میں وضاحت پیدا کرنی ہے تو علماء کا جھنڈا تھامنا ہوگا، اور اگر روحانیت میں جیتنا ہے تو شیخ الاسلام کے پیچھے چلنا ہوگا۔ اپنی اولادوں کو بچانا ہے تو منہاج القرآن نعمت ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے منہاج القرآن نعمت ہے، اور اس دور کو بچانا ہے تو شیخ الاسلام نعمت۔ تجھ سے در، در سے سر، سر سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈور آتے۔ اسی نسبت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان، علم، فکر، نظریے اور اس پاکستان کو بچانے کی، اس قوم کو بچانے کی، اور ریاست مدینہ کی طرز پر حقیقی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا